بسم اللہ واما بدو الصلاح، اس کو آپ عنوان دے سکتے ہیں حد البدو، حد البدو، ہاں بدو کی حد، یعنی جو بار بار ہم بدو الصلاح پڑھ رہے ہیں، تو اس بدو سے مراد کیا ہے، حد کیا ہے، کس کے کیا کیفیت ہو تو اب اس کو آپ بدو الصلاح کہیں گے، کون سی کیفیت ہو تو اس کو ابھی بدو الصلاح نہیں کہیں گے۔ بات سمجھے کہ نہیں، حد البدو تو کہتا ہے بدو الصلاح جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دی بیس کے بعد، وہ کیا ہے، ان یصفر فیہ البصر، کہ بصر اس میں زرد رنگ کی ہو جائے، اور جو آپ کو بتایا تھا یعنی سبز سے کیا ہو جائے، زرد کلر آ جائے، ٹھیک، یہ تو ہے کھجور میں، ٹھیک ہے۔ وَيَسْوَدَّ فِيهِ الْعِنَبُ، انگور میں کیا ہے، سیاہ ہو جائے، اگر وہ ان میں سے جو سیاہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک، یہ مطلب ہے بدو الصلاح کا۔ بالجملہ الغرض یہ ہے کہ ظاہر ہو جائے پھل میں پکنے کی حالت، یہ قول ہے جماعت فقہاء الامصار کا۔ دلیل رواه مالک عن حمید عن انس انه صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن قولی حتی یزہی، تو آپ نے کیا تفسیر کی، حتی یحمر، اظہار کی تفسیر کیا کی، یحمر۔ تو بعض آپ نے دیکھا نا کھجورے ان کے ڈوکے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، بڑے میٹھے ہوتے ہیں، مزے کے ہوتے ہیں، بعض ڈوکے بڑے شاندار لذیذ ہوتے ہیں، کھاتے نا کبھی؟ لال بھی ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں لال، اچھا۔ اور نبی علیہ السلام سے یہ بھی مروی ہے، نہا عن بیع العنب حتی یسود، تو یہ تو ان دو کی تفسیر آ گئی، ٹھیک ہے نا، انگور کا بھی آ گیا، کھجور کا بھی۔ والحب حتی یشتد، والحب بھی، اور کوئی دانہ ہے جیسے چاول، گندم، ان کا بدو صلاح کیا ہے، ان یشتد، سخت ہو جائے۔ اور زید بن ثابت موطا امام مالک میں روایت ہے، وہ اپنے پھل نہیں بیچتے تھے حتیٰ کہ سریا ستارہ طلوع ہو جاتا، سمجھے؟ تو یہ گویا کہ اس وقت کی کیا ہوتی تھی، نشانی ہوتی تھی کہ جب سریا ستارہ طلوع ہو جائے نا، تو اس وقت بدو صلاح ہو جاتا ہے، اس وقت بدو صلاح ہو جاتا ہے۔ اور یہ سریا ستارہ کب طلوع ہوتا ہے، یہ 12 راتیں گزر جائیں ایار کی، ایار کیا ہے، مئی کا مہینہ، ایار یہ سریانی زبان میں جو مہینوں کے نام ہے نا، یہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں نا، اسماء الشہور فی السریانیہ، وہ الوجیز کے مقدمے میں بھی اس نے دیا نا، تشرین اول تشرین ثانی، ہائے ہائے، وہ بولو نمان، وہ نہیں ہے، تھوڑا سی مت کرو، 10 منٹ اللہ، پھر 40 منٹ لگ جانے میں، ہاں تے او سریانی زبان نام دیتے ہیں، سمجھ نہیں کہ نہیں، تو یہ ایار اسی کا ہے، تو یہ دوسری زبان میں یہ مئی کا مہینہ بنتا ہے، یہ ابن عمر کا قول ہے، ہاں 12 مئی کی بات، تو مئی جون میں یہ چیزیں پکتی ہوتی ہیں نا، گرمی میں۔ سبحان اللہ، اچھا، ہاتھ ذرا مناسب جگہ سے رکھو، نہیں سنیت اترا ہے اہل السنہ والجماعہ، بخاری پڑھیا نہیں طریقہ، اور تھلے آئے گے، اچھا جی۔ سئل عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتی تنجو من الآحات، آفات سے نجات مل جائے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ جو ہے، یہ وقت ہوتا ہے جب سورج ستارہ سریا ستارہ طلوع ہو جائے۔ وروی عن نبی ہریرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا طلع النجم صباحا رفعت الآحات عن اہل البلد، جب ستارہ صبح کو طلوع ہو جائے تو اس وقت آفات اہل بلد سے ختم ہو جاتی ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔
وروا ابن القاسم عن مالک، امام مالک کہتے کوئی حرج نہیں ہے، یباع الحائط، پورا باغ بیچا جا سکتا ہے، وَإِن لَمْ يُزِّ، اگرچہ نہ پکے، اذا اضحا، جب پک جائے ان باغوں میں جو اس کے ارد گرد ہیں، اور جب وہ وقت بھی وہ ہو کہ امنت فیہ العاہۃ، آفت کا کوئی اندیشہ بھی نہ ہو۔ تو مطلب کیا ہے واللہ عالم؟ وہی طلوع ثریا، یعنی امام مالک کہتے ہیں، دیکھ رہے مثال کے طور پر مولوی عبداللہ کا باغ میں ابھی اظہار نہیں ہوا، لیکن مولوی عمر کے باغ میں اظہار شروع ہو گیا ہے، ابھی ایک ہی علاقے میں ہے، تو اب مولوی عبداللہ بھی بیچ سکتا ہے، کیوں؟ کیا ایک ہی موسم ہے، ایک ہی علاقہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اب ایک کا ہوا ایک کا نہیں ہوا تو آج نہیں تو 2-4 دنوں میں ہو جائے گا۔ ایسا تو نہیں نا کہ بھئی مہینوں کا فرق ہو، بات سمجھے کہ نہیں؟ اچھا، مگر مشہور امام مالک عنہ، امام مالک سے یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہ بیچا جائے کوئی بھی باغ حتیٰ کہ ظاہر ہو اس میں ذہب، ہر ایک کے باغ میں ذہب کا ظہور ضروری ہے، یہ مشہور قول ہے۔ ہاں اچھا، یعنی گویا کہ امام مالک کا 2 قول ہے، ایک قول یہ ہے جیوار کا ذہب معتبر ہے، پڑوسی کا ذہب، دوسرا قول ہے کہ نہیں، اپنے باغ میں ذہب کیا ہے، ضروری ہے۔ تو مولوی عبداللہ، ہاں، وقت قیلا، یہ بھی قول ہے کہ نہیں ہے، نہ اعتبار کیا جائے اظہار کے ساتھ طلوع ثریا کا، یعنی وقت کا اعتبار نہ کیا جائے کہ سوریا نکل آیا تو ہن ویچ چھڈو، نہیں، اسی اظہار نو ہی ویکھنا، پاویں سوریا نکلے تے پاویں نہ نکلے۔ وہ بولی جواد سمجھے کیوں؟ حدیث میں سوریا نہیں ہے، حدیث میں کیا ہے، اظہار ہے۔ تو خلاصہ بدوء السلام کے باب میں علماء کے 3 اقوال، 3 قول ہیں۔ ایک قول تو ہے کہ جی اظہار ضروری ہے، اور یہ مشہور ہے، یعنی جوار کا اعتبار بھی نہیں ہے اور یہ سریا کا بھی نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے جی طلوع سریا ہو جائے اگرچہ باغ میں بیع کے وقت اظہار نہ بھی ہو۔ تیسرا قول ہے دونوں ضروری ہیں، یعنی ظاہر بھی ضروری ہے اور طلوع سریا بھی ضروری ہے۔ وعلی المشہور، مشہور جو ہے وہ کیا ہے، اظہار کا اعتبار کرنا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ایک باغ میں بعینہ اجناس من الثمر، مختلف طرح کے پھل ہیں، یعنی ایک کھجور ہے مختلف قسموں کی، عجوا بھی ہے، قصوہ بھی ہے، سکری بھی ہے، سکری بھی ہے، اچھا جی، مختلف ترتیب، ذائقہ جدا جدا ہے، نہ بیچی جائے ہر صنف ان میں سے مگر جب اس میں پکنا ظاہر ہو جائے، ہر صنف پکے، جس صنف میں اجوا میں ذہب ظاہر ہوا تو اجوا بیچ سکتے ہو، سکری نہیں بیچ سکتے، شکوا میں ظاہر ہوا ہے تو شکوا بیچ سکتے ہو، اجوا نہیں بیچ سکتے، سمجھے کہ نہیں؟ چاہے باغ ایک ہی کیوں نہیں ہے۔ لیکن لیث امام مالک کی مخالفت کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک نو کے اندر بھی بدو ہو گیا ہے تو سمجھو باقی میں بھی ہو گیا، اور یہ فتویٰ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، سمجھ رہی کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک صنف میں اگر بدو صلاح ہو گیا ہے تو باقی اصناف میں بھی ہو جائے گا، کیوں؟ ٹھیک ہے کھجور کے اصناف مختلف ہے لیکن ہے تو کھجور نا، تو اب دوسروں کے بدو میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اچھا جی، وَأَمَّا الْأَنْوَاعُ الْمُتَقَارِبَةُ الطِّيب، وہ اقسام جن کا پکنا قریب ہوتا ہے تو جائز امام مالک کے ہاں بعض کی بیع کرنا بعض کے پکنے کے ساتھ، اور بدو صلاح جس کا اعتبار کیا گیا امام مالک کے ہاں پھل کے ایک صنف میں، وہ کیا ہے، اظہار، وہ اس کا مطلب ہے جی پکنا پایا جائے بعض میں نہ کہ تمام میں، کیوں؟ اس لیے کہ نہیں ہوتا اظہار جلدی، اذا لم یکن ذلک الاظہار، جبکہ نہ ہو یہ اظہار مبکرن جلدی باز میں، ایسا جلدی کہ بعض اس سے لیٹ ہوں، بل اذا کان متتابعہ، بلکہ جب کیا ہو لگاتار ہو۔ کیا مطلب؟ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ پکنے کا مطلب اب ایک قسم میں پھل پکنا ظاہر ہو گیا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جو 50 درخت ہے سب میں ہی وہ پیلے ڈوکے بنے، کیوں؟ سارے یکدم ہوتا ہی نہیں ہے،
ہاں جب یہ محسوس ہو جائے کہ جناب اس میں پکنا ظاہر ہو گیا ہے، سب آج یہ ہے کل اس کی باری ہے پھر اس کی باری ہے، بس یہ تسلسل سے کام شروع ہو گیا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ بات صرف ہے کہ مثال کے طور پر کہ یہ صرف تو چلو پک گئی ہے لیکن اس میں مہینہ ابھی دیر ہے، تو وہ جس میں مہینہ ابھی دیر ہے وہ آپ ابھی جلدی بیچ نہیں سکتے۔ تو بات سمجھ رہی؟ دیکھ بدو صلاح جس کے اعتبار کیا کہ امام مالک کا ایک صرف میں پھولوں میں وہ کیا اظہار کا پایا جانا، بعض میں نہ کہ تمام میں بالخصوص جبکہ نہ ہو یہ اظہار جلدی اور یہ شرط ہی ہے، اظہار شرط ہی ہے کہ نہ ہو اظہار جلدی بعض میں جلدی، ایسا جلدی کہ بعض میں لیٹ ہو جائے ایسا نہ ہو، بلکہ یہ لگاتار ہونا چاہیے، اس لیے کہ وقت جس میں پھل نجات پا جائے عام طور پر آفات سے جب محفوظ ہوتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے جب ظاہر ہو جائے پکنا پھلوں میں شروع سے لگاتار بغیر کسی وقفے کے۔ اور امام مالک رحم اللہ کہتے ہیں اذا بدت طیب فی فی نخلتی بستان، جب ظاہر ہو جائے پکنا باغ کے کسی ایک کھجور میں تو اس کی بیع جائز ہے، وبیع البساتین المجاورۃ لہ، اور پڑوسیوں کے باغ کی بیع بھی جائز ہے جبکہ پڑوسیوں کے باغ کی جو کھجور ہیں ان کی جنس ایک ہو، میری بھی اجوا ہے مولی جواد کی بھی اجوا ہے، میری اجوا پک گئی ہے مولی جواد کی نہیں پکی تو مولی جواد بھی بیچ سکتا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ گویا کہ جوار کا اعتبار کیا۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے جائز مگر بیچنا اس باغ کی کھجور کو جس میں پکنا ظاہر ہوا ہے فقط بس جوار کا اعتبار نہیں۔ امام مالک اعتبار کرتے ہیں وقت کا، جس وقت کے اندر آفت کا اندیشہ ختم ہو جائے لیکن وقت ایک ہو، للنوع الواحد، ایک قسم کے لیے، تو اس چیز کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ عرف کے ساتھ، عادات کے ساتھ، جو اس شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ امام شافعی اعتبار نقصان خلقت ثمری، انہوں نے اعتبار کیا ہے پھل کی تخلیق میں کمی کا۔ کیا مطلب؟ وذالک، اس کی تفصیل یہ ہے اذا، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ کیا ہے لا یجوز الا بیع نخل بستان الذی یظہر فیہ الطیب فقط، جس باغ میں پکنا ظاہر ہوا اس کو بیچ سکتے ہیں، پڑوسی والے کا باغ وہ نہیں بیچ سکتا۔ امام شافعی نے اعتبار کیا پھل کی خلقت میں کمی کا، وذالک، وہ کیسے؟ اس کی تفصیل ہے، وہ کہتے ہیں اذا لم یطب، جب وہ پکا نہیں ہے تو یہ من بیع ما لم یخلق ہے، میری اجوا پکی ہے مولی جواد کی نہیں پکی تو مولی جواد جو بیچ رہا ہے یہ گویا کہ من بیع ما لم یخلق ہے، اس کا پھل ابھی ناقص ہے۔ کامل کب ہوگا؟ جب اس میں طیب ظاہر ہوگا۔ وذالک، اس کی تفصیل یہ ہے کہ طیب کی جو صفت ہے نا، حالت، وہ کہتے ہیں دیکھو اصل جو خریداری کس کی ہوتی ہے؟ پکنے کی ہوتی ہے، تو جو ابھی پکا ہی نہیں ہے تو یہ بیع ما لم یخلق ہو رہی ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ کہتا ہے جو طیب والی صفت ہے نا اس میں یہی چیز تو یہ خریدی جا رہی ہے لم تخلق بعد، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ لیکن ہادہ کما قال، لیکن جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے یہ نہیں ہے ضروری ہر پھل میں بہرحال طیب، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر پھل میں طیب ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کم از کم ہر آدمی کے اپنے باغ میں طیب ظاہر ہو جائے، یہ نہیں ہے ضروری ہر پھل میں بلکہ ایک باغ کے بعض پھلوں میں۔ وہذا، اور یہ بات تو کسی نے بھی نہیں کہی، کون سی بات؟ کہ ہر پھل میں طیب کا ظاہر ہونا ضروری ہے، یہ بات نہ امام شافعی نے کہی نہ کسی کی۔ کیوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ فہذا ہوا مشہور مختلف فی من بیع الثمار، بیع الثمار کے مسئلہ میں جو مختلفی مسائل تھے نا ان میں مشہور مسئلے یہ ہے جو ہم نے بیان کر دیے ہیں۔